الرحمن الرحیم۔ پیسہ کمانے کے حوالے سے ہیومن سوسائٹی کے اندر دو طرح کے کلچر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 منی فار دا سیک آف مین، نمبر 2 مین فار دا سیک آف منی، یعنی کہ پیسہ انسان کے لیے یا انسان پیسے کے لیے۔ جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے، جہاں تک قرآنک فلسفی کا تعلق ہے، جو فلسفی جو ہے وہ دوسرے کانسیپٹ کو پورے زور کے ساتھ رد کرتی ہے۔ دوسرا کانسیپٹ کیا تھا؟ مین فار دا سیک آف منی، یعنی کہ انسان پیسے کے لیے۔ جیسا کہ سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یو ور obsessed بائی greed فور مور اینڈ مور ٹل یو ریچ دا گریو، یعنی کہ مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ اب اس کے حوالے سے قرآنک وزڈم کیا سٹینڈ لیتی ہیں؟ قرآنی وزڈم کا یہ سٹینڈ ہے اس حوالے سے کہ پیسہ کمانا جو ہے وہ تمہاری زندگی کا الٹیمیٹ پرپس نہیں ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا الٹیمیٹ گول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ پیسہ جو ہے یہ ایک ذریعہ ہو، یہ ایک مینز ہو تمہاری فزیکل ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کا اور تمہاری فزیکل نیڈز کو پورا کرنے کا۔ جہاں تک ہماری مادی ضروریات کا تعلق ہے وہ جائز طریقے سے اس پیسہ کمانے کے حوالے سے پوری ہو سکے، اور جو ویلفیئر کے کام ہیں ان میں ہم اپنا جائز کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ ہی سب کچھ کیوں نہیں ہے قرآنک فلسفی کے اندر؟ وائی از منی کلچر ریجیکٹڈ بائی دا قرآن؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ صرف فزیکل بینگ نہیں ہے۔ اگر انسان کی حقیقت کو دیکھا جائے تو انسان کمبینیشن ہے تین چیزوں کا، یعنی کہ انسان کے جو سیلفز ہیں وہ تین سیلفز ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کے وجود کے تین حصے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ فزیکل بینگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انٹلیکچول بینگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اسپرچول بینگ بھی ہے۔ جہاں تک انسان کے فزیکل بینگ ہونے کا تعلق ہے، اس میں انسان اور کائنات کی جتنی بھی باقی ذی روح چیزیں ہیں وہ سب برابر ہیں، یعنی کہ جانور اور پرندے اور انسان جو ہے فزیکل بینگ کے حوالے سے سب ایک ہی لیول پر آتے ہیں اور ایک ہی لائن پر وہ آتے ہیں، کیونکہ فزیکل بینگ کو اگر مد نظر رکھا جائے تو باقی جانور اور پرندے بھی اپنی تمام مادی ضروریات پوری کرتے ہی نظر آتے ہیں، جو کہ انسان نے بھی اپنے فزیکل بینگ ہونے کے ناطے باقی جانوروں کی طرح اپنی مادی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ انسان اپنے صرف فزیکل بینگ کی بنیاد پر اشرف المخلوقات نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو، تو اس کے فزیکل بینگ کے ساتھ ساتھ اس کے دو بینگز بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ جوڑے ہیں، ایک اس کا انٹلیکچول سیلف ہے اور ایک اس کا اسپرچول سیلف ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے انٹلیکچول سیلف کی، یعنی کہ انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں دی ہے؟ تاکہ وہ اس کائنات پر غور کرے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کرے اور اللہ تعالیٰ کی وہ پہچان کرے۔ اسی طرح اس کا ایک اسپرچول سیلف بھی ہے، اسی طرح اس کا ایک اسپرچول بینگ بھی ہے، اور اسپرچول بینگ جو ہے یہ اس کی روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ روحانیت جو ہے اور روحانیت کی خوراک صرف اللہ کا ذکر ہے، اور جو پیسے سے کبھی بھی یہ روحانیت پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اگر انسان پیسے کے پیچھے بھاگے گا تو یقیناً اس کا جو انٹلیکچول بینگ ہے اور اس کا جو اسپرچول بینگ ہے وہ سٹیک پر لگے گا، اور یقیناً اس کا انٹلیکچول بینگ اور اسپرچول بینگ جو ہے اس انسان کو جو صرف اور صرف اپنی فزیکل نیڈز کو پورا کرے گا اس کو ان چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ تو انسان اپنے اشرف المخلوقات کے مقام سے گر کر محض ایک جانور کی سطح تک آ جائے گا جو صرف اور صرف اس کا فزیکل بینگ ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام میں کچھ یوں بھی فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔